بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ آج سے ہم ایک نئی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے سیرت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مؤلف ہیں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری شہید۔ تو آئیے اس کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ جو پہلا پیج ہے میرے سامنے، اس پر لکھا ہوا ہے یہی جو کچھ میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا: سیرت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تالیف آیت اللہ مرتضیٰ مطہری، ترجمہ عابد عسکری، ناشر ادارہ منہاج الصالحین، جناح ٹاؤن، ٹھوکر نیاز بیگ، لاہور۔ اس کے بعد جب ورق پلٹتے ہیں ہم تو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے: جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ۔ کتاب سیرت آل محمد، تالیف آیت اللہ مرتضیٰ مطہری، ترجمہ علامہ عابد عسکری، فاضل قوم، کمپوزر محمد حسنین عباس، کمپوزنگ ادارہ منہاج الصالحین، لاہور۔ تعداد 1100، ایڈیشن چہارم، 2007۔ ہدیہ 250 روپیز، 250 روپے۔ ملنے کا پتہ: ادارہ منہاج الصالحین، دکان نمبر 20، فرسٹ فلور، الحمد مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون 72255252۔ اب دوسرے صفحے پہ آ جاتی ہوں میں۔ اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر نہیں ہے، تو یہ ہے فہرست۔ سب سے اوپر فہرست ہے، اس کے بعد دو ہیڈنگز ہیں، ایک ہے مضامین اور دوسرے صفحات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مضامین میں ہے آپ کی خدمت میں، صفحہ 7۔ حرف ناشر، صفحہ 8۔ حضرت علی کی مشکلات، صفحہ 11۔ حضرت عثمان کا قتل، صفحہ نمبر 14۔ عدالت کے بغیر ہرگز نہیں، صفحہ 22۔ سیاست ہو تو ایسی، صفحہ 23۔ خوارج حضرت علی کے لیے ایک بنیادی مشکل، صفحہ 24۔ خوارج کے ساتھ علی کا رویہ، صفحہ 36۔ خوارج کا عقیدہ، 39۔ خارجیوں کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کا مجاہدانہ مقابلہ، صفحہ 42۔ خارجیوں کی ہٹ دھرمی، صفحہ 46۔ شہادت علی علیہ السلام، صفحہ 55۔ صلح امام حسن علیہ السلام، نمبر 1، 61 پیج نمبر۔ پیغمبر اکرم اور صلح، پیج نمبر 64۔ حضرت علی اور صلح، پیج نمبر 66۔ فقہ جعفریہ میں جہاد کا تصور، صفحہ 73۔ سرکشوں سے جنگ، 74۔ صلح اور فقہ جعفریہ، 79۔ صلح حدیبیہ، پیج نمبر 83۔ ایک سوال اور جواب، پیج نمبر 92۔ اب نمبر 2 کی وہ ہے، بریکٹ میں نمبر 2 لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اس کے نیچے سے سلسلہ شروع ہوتا ہے: امام حسن اور امام حسین کے ادوار میں فرق کتنا تھا، صفحہ نمبر 96۔ صلح حسن اور قیام حسینی کے محرکات، صفحہ 102۔ قرارداد میں کیا تھا، 112۔ سوال اور جواب، صفحہ 116۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام، صفحہ 125۔ پیج، اب یہاں پر یہ پیج ختم ہوتا ہے، میں دوسرے پیج پہ آ گئی ہوں، اور ہیڈنگز وہی ہیں کہ صفحات کی ہیڈنگ ہے اور مضامین کی ہیڈنگ ہے۔ یہاں پر بھی پیج نمبر ابھی تک نہیں ڈالے گئے ہیں۔ عبادت امام علیہ السلام، پیج نمبر 127۔ پیکر محبت، پیج نمبر 129۔ کاروان حج کی خدمت کرنا، پیج نمبر 130۔ امام کا دعا مانگنا اور گریہ کرنا، پیج نمبر 132۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور مسئلہ خلافت، پیج نمبر 135۔ بنی امیہ کے خلاف عوامی رد عمل اور بنی عباس، 138۔ ابو سلمہ کا خط امام جعفر صادق، عبداللہ محض کے نام عبداللہ محض کے نام، پیج نمبر 144۔ امام اور عبداللہ محض کا رد عمل، 147۔ ایک تحقیق، 150۔ ہاشمی رہنماؤں کی خفیہ میٹنگ، پیج نمبر 151۔ محمد نفس زکیہ کی بیعت، پیج نمبر 153۔ امام جعفر صادق کے دور امامت کی چند خصوصیات،
159 امام جعفر صادق اور مسئلہ خلافت، پیج نمبر 160 امام حسین علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے ادوار میں باہمی فرق، پیج نمبر 163 نظریات کی جنگ، 166 امام جعفر صادق علیہ السلام اور مختلف مکاتب فکر، پیج نمبر 170 امام صادق علیہ السلام کے بارے میں جناب مالک کے تاثرات، 172 احمد امین کی رائے، 175 جاحظ کا اعتراف، 176 میر علی ہندی کا نظریہ، 178 احمد ذکی صالح کے خیالات، 179 جابر بن حیان، 181 حشام بن الحکم، 182 علمی پیش رفت کے اصل محرکات، 187 امام موسیٰ کاظم کی شہادت اور ان کے محرکات، 195 جہاد اور عصری تقاضے، 197 امام زندان بصرہ میں، 200 امام مختلف زندانوں میں، 201 ہارون کا امام سے تقاضا، 202۔ یہاں پر یہ پیج بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہم دوسرے صفحے کی جانب آتے ہیں۔ ہیڈنگ وہی ہیں دو، مضامین اور صفحات۔ امام کی گرفتاری کی وجہ، پیج نمبر 203 مامون کی باتیں، پیج نمبر 206 روحانی اعتبار سے امام کا اثر و رسوخ، 209 ایک جیسی عادتیں، 212 ہارون کی حکومتی مشینری، 213 امام موسیٰ کاظم اور بشیر حافی، 214 صفوان جمال اور ہارون، 215 شہادت امام، 220 مسئلہ ولی عہدی امام رضا بریکٹ میں 1، 223 علویوں کے ساتھ عباسیوں کا رویہ، پیج نمبر 224 امام رضا کی ولی عہدی اور تاریخی حقائق، پیج نمبر 227 یعنی 227 مامون اور تشیع، پیج نمبر 229 شیخ مفید اور شیخ صدوق کی آراء، 231 دوسرا احتمال، 232 جرجی زیدان کا اظہار خیال، 234 تیسرا احتمال الف شاید ایرانیوں کو خوش کرنا مقصود ہو، 235 بے علویوں کی انقلابی تحریک کو خاموش کرنا، 236 جیم امام رضا علیہ السلام کو نہتا کرنا، 235 تاریخ کیا کہتی ہے، 230 تاریخ کیا کہتی ہے، 239 اور امام رضا کو نہتا کرنا، 237 تاریخ کیا کہتی ہے، 239۔ اس میں نمبر 1 ہے مدینہ سے امام کی خراسان میں آمد، یہ بھی 239 پر ہی ہے۔ نمبر 2 امام رضا کا انکار، 241 امام رضا علیہ السلام کی شرط، 242 ولی عہدی کے اعلان کے بعد امام کا رویہ، 243 مسئلہ ولی عہدی امام رضا علیہ السلام بریکٹ میں 2، نمبر 1 اوپر آیا تھا اور اب یہ نمبر 2 ہے۔ 245 مشکوک مسائل، 251 چند اعتراضات ائمہ اطہار کی نظر میں خلفاء کے ساتھ تعاون کرنا، 259 امام رضا علیہ السلام کا ایک استدلال، 260۔ یہاں پر یہ پیج بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہم جو یہ فہرست دی گئی ہے اس کے لاسٹ پیج پہ آ گئے ہیں اب، اور یہاں پر بھی وہی دو ہیڈنگز ہیں یعنی مضامین اور صفحات۔ ولایت جائز ظالم کی حکومت، 262 پیج نمبر، سوال و جواب، 264 امام حسن عسکری کے بارے میں چند باتیں، 269 عدل و انصاف، 275 عدالت کیا ہے، 279 کیا عدالت فطری امر ہے، 280 نیچا اور ماکیاول کے نظریات، 282 برٹرنڈ رسل کا نظریہ، 283 نہیں مسٹر راسل ہرگز نہیں، 284 مارکزم کا نظریہ، 284 اسلام کا نظریہ، 285 امام زمانہ علیہ السلام کی لمبی عمر کا راز کیا ہے، 288 امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت کی خصوصیات، 291 امام مہدی علیہ السلام، 299 قرآن و حدیث میں مہدویت کا تصور، 300
فرمایا مولا علی نے 303، قیام مختار اور نظریہ مہدویت 304، زہری کیا کہتے ہیں 305 پیج نمبر، نفس زکیہ کا انقلاب لانا اور عقیدہ مہدویت 306، منصور دوانقی کی شاطرانہ چال 307، محمد بن اجلان اور منصور عباسی 308، دابل کے اشعار 306 پیج نمبر، اہل تسنن نظریہ مہدویت 312، حافظ کے اشعار 312، انقلاب مہدی 315 اور مہدویت ایک عالمگیر نظریہ 317۔ یہ تھے تمام ترین وہ مضامین جو کہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ آئیے اب یہاں سے پیج نمبر شروع ہوتے ہیں، ہم پیج نمبر 7 پر ہیں اس وقت، اور یہاں پر جو ہیڈنگ ہے آپ کی خدمت میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس کتاب کا، جس کا نام ہے سیرت آل محمد۔ پیج نمبر 7 آپ کی خدمت میں۔ اے ہمارے امام وقت، اے قائم آل محمد، مظلوموں، بے نواؤں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بے وارثوں، بے سہارا لوگوں کی توجہ کا مرکز صرف آپ ہی ہیں۔ مولا، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے رخ زیبا کے دیدار کے لیے مضطرب ہے اور منتظر بھی۔ ہم اپنی اس ناچیز سی کاوش کو آپ کے نام نامی سے منسوب کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے شرف قبولیت بخشیں گے۔ عابد عسکری، ریاض جعفری۔ پیج نمبر 8، حرف ناشر۔ کتاب سیرت آل محمد پیش خدمت ہے۔ یہ کتاب ایک مقدمہ اور 8 فصول پر مشتمل ہے۔ اس کا فارسی نام سیری در سیرہ ائمہ اطہار تھا، اور یہ ایران کے معروف نشریاتی ادارے انتشارات صدرہ کی شائع کردہ ہے۔ ہم نے اردو زبان پڑھنے اور سمجھنے والے قارئین کی آسانی اور تشفی ذوق کے لیے اس کا نام سیرت آل محمد رکھا ہے۔ یہ کتاب ایران میں اب تک 20 مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ یوں تو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتب وقی اور گراں قدر ہیں، لیکن اس کتاب کی اپنی ایک الگ خوشبو ہے۔ اس کا مطالعہ کرنے سے نئے نئے مطالب سامنے آتے ہیں۔ آپ جس امام علیہ السلام کی بھی سیرت کا مطالعہ کریں گے، آل محمد علیہ السلام کی پاکیزگی کردار کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ کتاب جہاں علمی کتب کے مطالعے کے شائقین کے لیے تاریخی معلومات کا سبب بنتی ہے، وہاں آل محمد سے عقیدت و محبت میں اضافہ اور تازگی ایمان کا باعث بنتی ہے۔ یہ خوبصورت اور معلوماتی کتاب آیت اللہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی فکر انگیز تقاریر کا مجموعہ ہے۔ آپ نے مختلف مقامات پر مختلف خطابات کیے تھے۔ انتشارات صدرہ کی محترم انتظامیہ نے ان تقاریر کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی صورت میں شائع کر دیا، اور یوں ایک بڑا علمی ذخیرہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ پہلی فصل میں حضرت علی علیہ السلام کی مشکلات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پیج نمبر 9، جناب امیر المومنین کی سیرت طیبہ اور آپ کا صبر و استقامت اور دیگر بے شمار خوبیوں کو پڑھ کر انسان دم بخود رہ جاتا ہے، اور بے ساختہ زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ علی سا زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ چوتھی فصل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بحث کی گئی ہے کہ فقہ جعفریہ کے اس جلیل القدر تاجدار نے علمی و دینی اور تحقیقی فکری حوالے سے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھی کہ جعفر صادق علیہ السلام جیتے رہو۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے امام رضا علیہ السلام کی سرزمین خراسان میں تشریف آوری اور ولی عہدی کے مسئلے کو جس خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پھر آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجاہدت اور طویل اسیرانہ زندگی کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ راہ حق کی خاطر قید ہونے والے شرم کی بجائے فخر محسوس کرنے لگیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان مجاہد اسیروں کو جو مذہب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک طویل عرصے سے پابند سلاسل ہیں۔
اس کے بعد دیگر ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت طیبہ کو دوسرے مورخین اور تجزیہ نگاروں سے ہٹ کر پیش کیا ہے۔ دشمنان اہل بیت کے غلط پروپیگنڈا کر کے تاریخی فضا کو مسموم کر دیا تھا۔ سید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فکر انگیز تقاریر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگرچہ سیرت اہل بیت کو بیان کرنا اور اس کو کما حقہ حیطۂ تحریر میں لانا بشری طاقت سے باہر ہے، تاہم ہم نے سمندر میں سے ایک قطرے کو سامنے لا کر مذہب حقہ کی خدمت کرنے کی ایک ناچیز سی کوشش کی ہے۔ آخر میں ہم ممتاز دانشور علامہ عابد عسکری فاضل قم دام ظلہ کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے سیرت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان اور سلیس ترجمہ کر کے ملت جعفریہ کی علمی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ موصوف ایک صاحب طرز اور نئے اسلوب کے مالک باصلاحیت لکھاری ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آل محمد کی محبت کے اسیر اور علی علیہ السلام کا دم بھرنے والے مومنین کرام اس کتاب کو پسند فرمائیں گے۔ جہاں تک علوم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلانا تھا، اس کے لیے ہم نے حتی الامکان اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اب موجودہ اور آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے کس طرح استفادہ کرتے ہیں اور کس طرح اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سلسلے میں مزید کام کرتے رہیں، آمین۔ دعا گو ریاض حسین جعفری، لاہور۔ ہم لوگوں کی بھی، تمام تر سامعین کی بھی، میری بھی یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم تو نے جب یہ توفیق دی ہے کہ ہم نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا ہے، تو ہمیں یہ توفیق بھی عطا کر اور وہ بصیرت عطا کر کہ اس کے تمام تر مطالب کو سمجھ سکیں، اس کو بہتر انداز میں پڑھ سکیں، میں بہت اچھی طریقے سے اس کو ریڈ کر سکوں، اور جتنے بھی سامعین ہیں جو میرے ساتھ ساتھ اس کتاب کو سن بھی رہے ہیں اور جو لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ دہرا رہے ہوں گے، کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے، تو ان کو بھی بہت بہترین انداز میں یہ پڑھنے کا موقع ملے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 11 پر، حضرت علی علیہ السلام کی مشکلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالہ سیدنا ونبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 92 ہے یہاں پر اب موجود۔ یہ خطبہ تھا حمد و ثناء پروردگار عالم، رسول مکرم اسلام اور ائمہ طاہرین کی خدمت میں یہ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد عربی میں نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 92 موجود ہے، جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ یعنی مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ لو۔ ہمارے سامنے اب معاملہ ہے جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں، جسے نہ دل برداشت کر سکتے ہیں اور نہ عقلیں اسے مان سکتی ہیں۔ دیکھو افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، راستہ پہچاننے میں نہیں آتا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تمہاری خواہش کو مان لوں تو تمہیں اس راستے پر لے چلوں جو میرے علم میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام دوسرے خلفاء کی موجودگی اور ان کے بعد بہت زیادہ مشکلات میں تھے۔ اب ہم آ چکے ہیں پیج نمبر 12 پر۔ آپ کو کسی لحاظ سے بھی چین سے رہنے نہ دیا گیا۔ طرح طرح کی شورشیں اور سازشیں آپ کے ارد گرد خطرہ بن کر منڈلاتی رہیں۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد لوگوں کا ایک انبوہ آپ کے در دولت پر حاضر ہوا اور اصرار کیا کہ وہ امام وقت کے طور پر زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں، لیکن علی علیہ السلام خاموش رہے اور انتہائی دکھی انداز میں فرمایا، مجھے چھوڑ دو، خلافت کے لیے میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ لو۔ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضرت اپنے آپ کو خلافت رسول کا اہل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ تو مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنے کے لیے سب سے زیادہ مستحق و سزاوار تھے۔ پھر فرمایا، یعنی ہمارے سامنے ایک اور معاملہ ہے جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں۔
یہ بھی میں نے ترجمہ پڑھا، جتنی بھی عربی کی عبارات ہیں میں ان کا ترجمہ ہی پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں کہ راستے پہچانے نہیں جاتے۔ آپ اسی خطبے میں مزید فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں تو تمہیں اس راستے پہ لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے، پیج نمبر 13۔ اور اس کے متعلق کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کرنے والے کی سرزنش پر کان نہیں دھروں گا، اور اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو پھر جیسے تم ہو ویسے میں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم اپنا امیر بناؤ اس کی میں تم سے زیادہ سنوں اور مانوں، اور میرا بریکٹ میں تمہارے دینوی مفاد کے لیے امیر ہونے سے وزیر ہونا بہتر ہے۔ امام علیہ السلام کے اس قول سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر مشکل حالات میں گھرے ہوئے تھے۔ میں ایک نشست میں ان تمام مشکلات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا، فی الحال حضرت علی علیہ السلام کی ایک مشکل بتاتا ہوں کہ جو آپ کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی۔ پیج نمبر 14۔ حضرت عثمان کا قتل۔ مولا کائنات علیہ السلام کے لیے سب سے پہلی مشکل حضرت عثمان کا قتل تھا۔ اس لیے تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابھی بہت سی مشکلات نے آنا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں عفریت کی مانند اپنا منہ کھولے ہوئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اس حالت میں مسند خلافت پر تشریف لاتے ہیں کہ ان سے پیشتر و خلیفہ کو چند نامعلوم افراد حضرت علی علیہ السلام اس حالت میں مسند خلافت پر تشریف لاتے ہیں کہ ان سے پیشرو خلیفہ کو چند نامعلوم افراد نے اس لیے قتل کر دیا کہ اس کی تمام تر ذمہ داری حضرت علی پر پڑے۔ حضرت عثمان کے قاتلوں نے ان کی تدفین کے وقت بے شمار اعتراضات کیے۔ اب وہی گروہ حضرت علی کے ارد گرد جمع تھے، ایک طرف قاتلین عثمان، دوسری طرف حضرت عثمان کی محبت کا دم بھرنے والے لوگ جو حجاز، مدینہ، بصرہ، کوفہ اور مصر سے آئے ہوئے تھے، اور ان کے جذبات و احساسات میں ایک طرح کا طوفان برپا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام دو گروہوں کے درمیان انتہائی حیرانی کے عالم میں سوچ رہے تھے کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ اگر کسی خاص گروہ کی حمایت کرتے تو بھی ٹھیک نہ تھا، کسی کی مخالفت کرتے تب بھی موقع محل کے خلاف تھا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت عثمان کی کچھ پالیسیوں کے مخالف ہوں۔ اختلافات رائے ایک طرف، لیکن یہ اختلاف ایسا نہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام عثمان کے قتل کی خواہش کریں، پیج نمبر 15، یا ان کے قتل میں کسی قسم کی مداخلت کریں۔ آپ صلح جو، امن پسند شخصیت تھے۔ آپ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب نہج البلاغہ میں جناب عثمان کے قتل کا 14 مرتبہ تذکرہ کیا ہے۔ دراصل یہی تذکرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ امن و آشتی کے کس قدر حامی اور طرفدار تھے۔ جناب عثمان کے قتل سے قبل اور قتل کے بعد آپ کا رویہ انتہائی صلح جویانہ رہا۔ آپ صبر و استقامت کی زندہ مثال بن کر بپھرے ہوئے حالات اور بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے اور متحد کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ جناب عثمان کے قتل کے بعد لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی اس قتل کے خلاف سراپا احتجاج نظر آ رہا تھا، کوئی ان کی مخالفت کی وجہ سے تبدیلی خلافت پر اطمینان کا سانس لے رہا تھا کہ آپ نے خلیفہ وقت اور حاکم اسلامی ہونے کے ناطے سے کسی خاص گروہ کی حمایت نہیں کی، بلکہ آپ کی کاوشوں اور کوششوں کا مرکز صرف ایک تھا کہ جیسے ہی بن پڑے اختلاف و تفرقے کی فضا ختم ہو کر خوشگوار اور پرامن ماحول میں تبدیل ہو۔ حضرت علی علیہ السلام بخوبی جانتے تھے کہ جناب عثمان کے قتل سے بے شمار مسائل کھڑے ہوں گے، اور یہی قتل اسلام اور مسلمانوں کے اختلاف کی سب سے بڑی وجہ اور سبب بنے گا۔ آخر وہی ہوا جس کا آپ نے نہج البلاغہ میں خدشہ ظاہر کیا تھا۔ آج جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہی حقیقت روز روشن کی طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ جناب عثمان کو ان کے حاشیہ نشینوں نے قتل کرایا تھا۔ ان شر پسندوں کی شروع سے کوشش یہ تھی کہ جس طرح بھی ہو مسلمانوں کی مرکزیت کو ختم کیا جائے، ان کے اسلامی اتحاد کو پارا پارا کیا جائے، پیج نمبر 16۔ چنانچہ یہ شر پسند اس تاڑ میں تھے کہ جناب امیر
امیر علیہ السلام کو جناب عثمان کے قتل میں ملوث کر کے وسیع پیمانے پر فتنہ و فساد کھڑا کریں۔ تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ معاویہ قتل عثمان میں ہر لحاظ سے ملوث تھا۔ وہ اندرونی طور پر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے میں مصروف تھا اور شروع ہی سے جناب عثمان کے قتل کی سازشیں بنا رہا تھا۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ دو گروہوں کی باہمی آویزش اور لڑائی کے باعث قتل عثمان کی مذموم سازش ایک تو کامیاب رہے گی، دوسرا اصل قاتل کا پتہ نہ چل سکے گا، تیسرا اس کا اصلی مشن کامیاب ہو جائے گا اور مسلمان ایک دوسرے سے دست بگریبان ہو کر اپنی مرکزیت کھو بیٹھیں گے۔ ان حالات و مشکلات کی وجہ سے جناب امیر علیہ السلام کو گوں نہ گوں وسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ وہ موڑ تھا کہ جہاں منافقین مادی طور پر اپنے مکارانہ و عیارانہ حلبوں میں کامیاب ہو گئے، پیغمبر اسلام بھی اس طرح اور اسی نوعیت کی مشکلات سے دوچار تھے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی مشکلات میں بڑا فرق ہے۔ سرکار رسالت مآب کے دشمن بت پرست توحید کے منکر تھے اور اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے انکار کرتے تھے، اور ان کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ حضور توحید کا اعلان نہ کریں اور بتوں کے خلاف کچھ نہ کہیں۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کو مقابلہ ایک ایسے گروہ سے تھا جو اعلانیہ طور پر تو خود کو مسلمان کہلواتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہ تھے۔ ان کا نعرہ اسلامی تھا، لیکن ان کا اصلی مقصد کفر و نفاق کی ترویج کرنا تھا۔ معاویہ کا باپ ابو سفیان کافر تھا۔ وہ کافرانہ روپ ہی میں پیغمبر اسلام سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آیا۔ حضرت کے لیے اس سے لڑنا آسان تھا، لیکن اسی ابو سفیان کا بیٹا معاویہ سفیانی اور شیطانی مقاصد لے کر حضرت علی علیہ السلام سے آ کر لڑا، اور اس نے آپ کی بھرپور مخالفت کی، طرح طرح کی اذیتیں لیں، لیکن جب عثمان قتل ہوئے تو اس نے اس آیت کو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، اور جو شخص ناحق مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قاتل پر قصاص کا قابو دیا ہے۔ ہم آ چکے ہیں پیج نمبر 17 پر۔ عنوان اس نے اس آیت کو، جناب عثمان جب قتل ہوئے تو معاویہ نے اس آیت کو جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، اس کو عنوان بنا کر خون عثمان کا مطالبہ کیا، اور وہ لوگوں کے احساسات اور جذبات سے کھیل کر خون خرابہ کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت اصل وارث کون ہے؟ تو کون ہے حضرت عثمان کو اپنا کہنے والا؟ تو کون ہے حضرت عثمان کو اپنا کہنے والا؟ تیرا تو ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت عثمان کا بیٹا موجود ہے، ان کے دیگر رشتہ دار موجود ہیں، دوسرا تیرے ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ دراصل وہ ایک چالاک اور عیار شخص تھا۔ وہ اس مقتول صحابی رسول کے خون کو ذریعہ احتجاج بنانا چاہتا تھا۔ اس کا اصل مقصد حضرت علی علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں اور مشکلات کھڑی کرنا تھا۔ دوسرا، وہ چاہتا تھا کہ جب بھی اور جیسا بھی ہو سکے مسلمانوں کی وحدت کو ختم کر کے ان میں ہر طرح کی تفریق ڈالی جائے۔ جناب عثمان زندہ تھے تو معاویہ نے جناب کو قتل کرنے کے لیے اپنے کرائے کے قاتل اور جاسوس مقرر کر رکھے تھے، اور اس نے اپنے گماشتوں سے کہہ رکھا تھا کہ جس وقت حضرت عثمان قتل ہو جائے ان کا خون آلود کرتا فوری طور پر میری طرف شام روانہ کیا جائے، خبردار کہیں یہ خون خشک نہ ہونے پائے۔ پیج نمبر 18۔ چنانچہ جناب عثمان کا خون آلود کرتا اور جناب عثمان کی زوجہ محترمہ کی انگلی کاٹ کر یہ دونوں چیزیں امیر شام معاویہ کی طرف روانہ کی گئیں۔ اندر سے اس کا کلیجہ تو ٹھنڈا ہو گیا، لیکن ظاہر میں وہ سراپے احتجاج نظر آیا۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جناب عثمان کی اہلیہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اس کے منبر کے پاس لٹکا دی جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، اے لوگو، دیکھو تو صحیح کتنا ظلم ہو گیا ہے کہ خلیفہ وقت کی بیوی کی انگلیاں بھی کاٹ دی گئی ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ جناب عثمان کا خون آلود پیراہن نوک نیزہ پر لٹکا کر مسجد کے قریب کسی جگہ پر نصب کیا جائے۔ جب ایسا کیا گیا تو معاویہ وہاں پر پہنچ گیا اور جناب عثمان کی مظلومیت پر زار و قطار رونے لگا۔ وہ ایک طویل عرصے تک اسی طرح خلیفہ رسول کی المناک موت پر گریہ کرتا رہا، اور وہ اس قتل کے بہانے سے لوگوں کو احتجاج کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ اس کا عوام سے بار بار یہی مطالبہ تھا کہ لوگوں اٹھو،
بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ خلیفہ رسول بڑی بے دردی سے قتل کیے گئے ہیں۔ آپ لوگوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کا خون ناحق کا بدلہ لیں۔ یہ قتل علی ہی نے کیا ہے، لہٰذا ان سے انتقام لینا ہم سب کا دینی و مذہبی فریضہ ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ انقلابی طبقہ سب کا سب علی علیہ السلام کے گرد جمع ہے اور انہی لوگوں نے جناب عثمان کو شہید کیا ہے۔ غرض یہ کہ معاویہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بناتا رہا۔ اس کی سازش ہی کی وجہ سے جنگ جمل، جنگ صفین کے نام سے 2 جنگیں وجود میں آئیں۔ استاد محترم علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نہج البلاغہ کے اس خطبے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے قتل ہو جانے سے مسند حکومت خالی ہوئی تو مسلمانوں کی نظریں امیر المومنین کی طرف اٹھنے لگیں۔ پیج نمبر 19، جن کی سلامت روی، اصول پرستی اور سیاسی بصیرت کا اس طویل مدت میں انہیں بڑی حد تک تجربہ ہو چکا تھا، چنانچہ متفقہ طور پر آپ کے دستے حق پرست پہ بیعت کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح بھولے بھٹکے مسافر دور سے منزل کی جھلک دیکھ کر اس کی سمت لپک پڑتے ہیں۔ جبکہ مورخ طبری نے لکھا ہے، لوگ امیر المومنین پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پر کیا کیا مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں اور پیغمبر کے قریبیوں کے بارے میں ہماری کیسی آزمائش ہو رہی ہے، مگر امیر المومنین نے ان کی خواہش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر ان لوگوں نے شور مچایا اور چیخ چیخ کر کہنے لگے اے ابوالحسن، آپ اسلام کی تباہی کو نہیں دیکھ رہے، فتنہ و شر کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہیں دیکھتے، کیا آپ خدا کا خوف بھی نہیں کرتے؟ پھر بھی حضرت نے آمادگی کا اظہار نہ فرمایا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر کے بعد جو ماحول بن گیا تھا اس کے اثرات دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ طبیعتوں میں خود غرضی اور جاہ پسندی جڑ پکڑ چکی ہے، ذہنوں پر مادیت کے غلاف چڑھ چکے ہیں اور حکومت کو مقصد براریوں کا ذریعہ قرار دینے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اب خلافت اللہ کو بھی مادیت کا رنگ دے کر اس سے کھیلنا چاہیں گے۔ ان حالات میں ذہنیتوں کو بدلنے اور طبیعتوں کے رخ موڑنے میں لوہے لگ جائیں گے۔ ان اثرات کے علاوہ یہ مصلحت بھی کار فرما تھی کہ ان لوگوں کو سوچ سمجھ لینے کا موقع دیا جائے تاکہ کل اپنی مادی توقعات کو ناکام ہوتے دیکھ کر یہ نہ کہنے لگیں کہ یہ بیعت وقتی ضرورت اور ہنگامی جذبے کے زیر اثر ہو گئی۔ پیج نمبر 20، اس میں سوچ و بچار سے کام نہیں لیا گیا تھا، غرض جب اصرار حد سے بڑھا تو اس موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اس امر کو واضح کیا گیا کہ اگر تم مجھے مقاصد کے لیے چاہتے ہو تو میں تمہارا اعلی کار بننے کے لیے تیار نہیں، مجھے چھوڑ دو اور اس مقصد کے لیے کسی اور کو منتخب کر لو جو تمہاری توقعات پوری کر سکے۔ تم میری سابقہ سیرت کو دیکھ چکے ہو، میں قرآن و سنت کے علاوہ کسی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں اور نہ حکومت کے لیے اپنے اصول سے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ اگر تم کسی اور کو منتخب کرو گے تو میں ملکی قوانین و آئین حکومت کا اتنا ہی خیال کروں گا جتنا ایک پرامن شہری کو کرنا چاہیے۔ میں نے کسی مرحلے پر بھی شورش برپا کر کے مسلمانوں کی ہیبت اجتماعیہ کو پراگندہ و منتشر کرنے کی کوشش نہیں کی، چنانچہ اب بھی ایسا ہی ہوگا، بلکہ جس طرح مصالح عامہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیشہ صحیح مشورے دیتا ہوں اب بھی دریغ نہ کروں گا، اور اگر تم مجھے اسی سطح پر رہنے دو تو یہ چیز تمہارے دینوی مفاد کے لیے بہتر ہوگی، کیونکہ اس صورت میں میرے ہاتھوں میں اقتدار نہیں ہوگا کہ تمہارے دینوی مفادات کے لیے سد راہ بن سکوں اور تمہاری منمانی خواہشوں میں روڑے اٹکاؤں، اور اگر یہ ٹھان چکے ہو کہ میرے ہاتھوں پر بیعت کیے بغیر نہ رہو گے تو پھر یاد رکھو، چاہے تمہاری پیشانیوں پر بل آئے اور چاہے تمہاری زبانیں میرے خلاف کھلیں، میں حق کی راہ پر لے چلنے پر مجبور کر دوں گا اور حق کے معاملے میں کسی کی رو و رعایت نہیں کروں گا۔ اس پر بھی اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو اپنا شوق پورا کر لو۔ پیج نمبر 21، امیر المومنین نے ان لوگوں کے بارے میں جو نظریہ قائم کیا تھا بعد کے واقعات اس کی پوری تصدیق کرتے ہیں، چنانچہ جن لوگوں نے ذاتی اغراض و مقاصد کے پیش نظر بیعت کی تھی انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو بیعت توڑ کر الگ ہو گئے اور بے بنیاد الزامات تراش کر حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہاں پر
ہمارا پہلا پارٹ یعنی پہلا حصہ اس کتاب کا ہم ریڈ کر چکے ہیں، اور پہلا حصہ یعنی کتاب کے حساب سے نہیں، ہماری ریڈنگ کے حساب سے یہ پہلا حصہ ہے، پہلا پارٹ ہے، یہاں پر ہم ختم کر رہے ہیں۔ اب جب دوسرا پارٹ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو وہاں پر ہیڈنگ ہوگی پیج نمبر 22 پہ، عدالت کے بغیر ہرگز نہیں۔ تو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ، انشاءاللہ جلد ہی دوسرے حصے کے ساتھ، دوسرے پارٹ کے ساتھ ملیں گے۔